السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث۔ اے میرے رب، حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، تو نے دی مجھ کو حکومت، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور سکھایا مجھ کو پھیرنا باتوں کا۔ فاطر السماوات والارض، اے پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرے کارساز ہیں دنیا میں اور آخرت میں۔ توفنی مسلما، مجھے موت دے اسلام پر، والحقنی بالصالحین، اور ملا مجھ کو نیک بختوں میں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں ہم بھیجتے ہیں تیرے پاس۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس جب وہ اتفاق کر لے انہوں نے اپنے کام پر، وہم یمکرون، اور فریب کرنے لگے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر لوگ نہیں ہیں یقین کرنے والے اگرچہ آپ کتنا ہی چاہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ تو ان سے کچھ اس پر بدلہ بھی نہیں مانگتے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر نصیحت سارے جہان کے لیے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور بہت سی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمینوں میں، یمرون علیہ، جن پر گزر ہوتا رہتا ہے ان کا، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور ان پر دھیان نہیں کرتے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور نہیں ایمان لاتے اکثر لوگ ان میں اللہ پر مگر یہ کہ اس کے ساتھ شریک بھی کرتے ہیں۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا وہ بے خوف ہو گئے اس سے کہ اچانک آ جائے ان پر اللہ کا عذاب، کہ ان کو ڈھانپ لے۔ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں پہنچے قیامت اچانک، وہم لا یشعرون، ان کو خبر بھی نہ ہو۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، آپ فرما دیں یہ میرا راستہ ہے، بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ، سمجھ بوجھ کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں نہیں شرک کرنے والوں میں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور جتنے بھی بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے، جی وہ مرد ہی تھے، نوحی الیہم من اہل القری، کہ وہی بھیجتے تھے ہم ان کو بستیوں کے رہنے والے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا ان لوگوں نے چلے نہیں زمین میں، فینظروا، دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر تو البتہ بہتر ہے، للذین اتقوا، پرہیز کرنے والوں کو۔ افلا تعقلون، کیا وہ اب بھی نہیں سمجھتے۔ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم، یہاں تک کہ جب نا امید ہونے لگے رسول، وظنوا، خیال کرنے لگے، انہم قد کذبوا، کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا، جاءہم نصرنا، پہنچی ان کو ہماری مدد، فنجی من نشاء، پھر بچا دیا جس کو ہم نے چاہا، ولا یرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور نہیں پھرتا ہمارا عذاب گناہ گار قوم سے، مجرم قوم سے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، البتہ ان کے حوال میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ ما کان حدیث یفترا، جی یہ کچھ بنائی ہوئی بات نہیں ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن موافق اس کلام کے جو اس سے پہلے ہے، وتفصیل کل شیء، اور وضاحت ہر چیز کی، وہدی، اور ہدایت ہے، ورحمۃ لقوم یؤمنون، رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ جی قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ مذکور ہے، اس کا ہمارا آج آخری سبق ہے۔ تو ان آیات مبارکہ میں کچھ باتیں ہیں
جو مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں، اللہ پاک ہمیں جو ہے صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور قرآن پاک اور اللہ پاک دینی مجلسوں کے ساتھ اور اللہ اکبر دینی حلقوں کے ساتھ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نظام عالم ایسا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے نظام عالم ایسا بنایا ہے کہ انسان ایک کام کو شروع کرتا ہے تو اس کے اختتام تک، اس اختتام پر یوں لگتا ہے جیسا کہ اس نے شروع ہی نہیں کیا تھا، یعنی مطلب وقت یوں گزر جاتا ہے۔ تو دیکھیں، کل کی بات ہے کہ ہم نے یہ سبق شروع کیا اور آج ہمارا مطلب یہ آخری سبق ہے۔ تو ان سارے واقعات سے ہمیں ایک سبق جو سب سے اہم ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یوں ہی ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے حضرت سے پوچھا کہ آپ کو اللہ پاک نے اتنی لمبی عمر عطا کی، آپ نے اتنی لمبی عمر کو کیسا پایا؟ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ یوں لگا جیسے ایک کمرہ ہو، اس میں دو دروازے ہوں، ایک میں داخل ہوئے ہوں دوسرے سے نکل گئے۔ حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو حیات مبارکہ کا دورانیہ ہے وہ 1000 سال سے زیادہ کا ہے۔ اللہ 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 اس لیے سب سے پہلا سبق تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم آخرت کو یاد رکھیں۔ کسی بھی کام کو ہم شروع کرتے ہیں، مثلا جی بچپنا ہوتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، پھر شادی ہو جاتی ہے، پھر بچے ہو جاتے ہیں، پھر بچوں کی شادی ہو جائے، جی یہ ہو جائے گا تو مجھے سکون مل جائے گا۔ کسی حالت پر قرار نہیں، موت، اختتام موت پر ہوگا، موت تک کسی ایک حالت پر کسی شخص کو قرار نہیں۔ یہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اس لیے بہرحال تو پہلی آیت مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا ہے کہ یا اللہ تو نے ہی مجھے سلطنت عطا کی اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی تو نے عطا کیا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں جتنی بھی ہمارے پاس نعمتیں ہیں ان سب کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف کرنی چاہیے۔ اپنا کمال، اپنے آپ کو کامل سمجھنا یا اپنی طرف کسی نسبت کرنا، یہ اللہ کے بندوں کا شیوا نہیں ہے۔ دوسری چیز، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایمان کی حالت پر موت مانگی ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اس لیے کہ ہر اللہ کا نیک بندہ اس کی تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے حسن خاتمہ کی، کہ خاتمہ اچھا ہو جائے، خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ اس لیے کہ اصل جو بدلے کا مدار ہے، آخرت کی نعمتوں کے ملنے کا ذریعہ ہے، وہ خاتمہ بالخیر ہونا ہے۔
بات سمجھ میں آ گئی؟ خاتمہ بالخیر ہو، اس لیے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتین، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ باقی مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً ایک کی روایت کے موافق 24 سال حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دور رہے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ رہے۔ ان کا انتقال ہوا تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی کہ مجھے کنعان میرے دادا اور باپ اور دادا کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ اسی وصیت کے موافق حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے انتقال کے بعد وہاں پر پہنچایا اور وہیں دفن کیا۔ 110 سال حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر پائی تفسیر مظہری کے مطابق۔ تین بچے ہوئے حضرت زلیخا سے، افراہیم، منشا اور رحمت۔ لڑکی کا نام رحمت تھا جو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادی بنی، اور افراہیم کی اولاد میں یوشع بن نون پیدا ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم بنے۔ تو بہرحال اس کے بعد حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا تو 400 سال تک کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ تو بھائیوں کو سلطنت نہیں ملی، اس وجہ سے لکھا ہے کہ اصل میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بادشاہ کا نام نہیں ملا، عزیز مصر ہی کہلاتے رہے، بادشاہ تو ان کے خاندان میں ہی چلتی رہی۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام 110 سال کی عمر پائی، اور بعض کا قول ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے 120 سال کی عمر پائی، اور دریائے نیل کے پہلے دائیں جانب دفن کیے گئے، پھر بائیں جانب دفن کیے گئے، پھر درمیان میں دفن کیے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ مصر والوں میں سے ہر محلے والے کا یہ تھا کہ بھی ہمارے پاس دفن ہوتا کہ ان کی برکتیں ہمارے پاس حاصل ہوں۔ اتفاق کیا کہ نیل میں دفن کر دیا جائے، اس کا پانی آتا رہے گا، پوری جو ہے نا پورے ملک میں برکتیں ملتی رہیں گی۔ دائیں طرف دفن کیا تو دائیں طرف کیسا سبز ہو گیا، بائیں طرف کیسا خشک ہو گیا۔ پھر بائیں طرف والوں نے مطالبہ کیا تو بائیں طرف دفن کیا تو وہ سبز ہو گیا، دوسرا خشک ہو گیا۔ چنانچہ اتفاق ہو کہ درمیان میں دفن کر دیا جائے تاکہ دونوں طرف کا حصہ سرسبز رہے، چنانچہ یوں ہی ہوا۔ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کی برکتیں ظاہر کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت تھی اپنے خاندان والوں کو کہ جب تم نے یہاں سے جانا تو مجھے بھی لے کے جانا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے دوبارہ شام کی طرف تشریف لے گئے اللہ جل شانہ کے حکم سے، تو یوسف علیہ السلام کو چونکہ تابوت میں دفن کیا گیا تھا وہاں سے نکالا اور پھر شام میں دفن کیا گیا۔ یہاں پہ ایک بات توجہ سے سن لیجئے گا کہ یوسف علیہ السلام نے توفنی مسلمہ، موت مانگی، جبکہ بعض روایات میں موت کے تمنا سے ممانعت کی گئی ہے۔ توجہ ہے جی سب کی؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اس میں توجہ یہ ہے، توجہ کیجئے گا، کہ وہ اس وقت موت کی تمنا ممنوع ہے جب دنیا کے مصائب سے گھبرا کر انسان مانگے، جیسا عام طور پر ہوتا ہے۔ لیکن اگر موت کی تمنا اللہ جل شانہ سے ملاقات کے لیے ہو، آخرت کی طرف لقاء رغبت سے ہو، تو پھر وہ موت کی تمنا ممنوع نہیں۔ جی اگلے آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے حضور علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا یہ جتنی بھی باتیں ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہوئی ہیں، یہ سارا واقعہ یہ جو ہے مطلب ہم نے آپ کو تک پہنچائی ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ جل شانہ بتلائیں بس وہی جو ہے نا ان تک پہنچتا ہے۔ غیب کا علم جیسے اللہ جل شانہ کو ہے ویسے کسی نبی کو نہیں ہو سکتا۔ البتہ اللہ جل شانہ کے بعد سب سے زیادہ کائنات میں علم وہ حضور علیہ السلام کو ہے۔ اب ہوا یہ حضور علیہ السلام نے مکہ والوں کے مطالبے کے موافق پورا واقعہ یوسف علیہ السلام کا بیان کر دیا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ مکہ والے ایمان لے آتے، یہودی ایمان لے آتے، لیکن نہیں لائے۔
حضور علیہ السلام بہت غمگین ہوئے. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ بھئی ہدایت آپ کے قبضے میں نہیں ہے، ہدایت تو ہم دینے والے ہیں. اس لیے اگر آپ شدت سے خواہش بھی کریں گے تب بھی سب مومن ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ آپ حق و باطل کا معرکہ چل رہے ہیں. جی کچھ بدبخت ہوں گے، کچھ نیک بخت ہوں گے، خوش قسمتی جو نیک بخت ہو جائیں. اور رہی بات یہ کہ آپ کو آپ کی محنت کا صلہ ملنا، وہ چونکہ ہم نے دینا ہے وہ آپ کو ملے گا. ان سے کچھ آپ نے لینا دینا نہیں، لہذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جی اور اگلی آیات میں اللہ جل شانہ نے یہ بتلایا کہ بھئی صرف یہ واقعہ نہیں یوسف علیہ السلام کا، بلکہ یہ مکہ والے اور کفار بہت سارے واقعات دیکھتے ہیں، جن بستیوں سے گزرتے ہیں، جن پر عذاب آیا، اللہ کی طرف سے پکڑ آئی، ان سے گزرتے ہیں لیکن ذرا بھی توجہ نہیں کرتے. یعنی چونکہ جب دل میں ہدایت کی جو وہ طلب نہ ہو تو پھر بڑے بڑوں کے پاس جا کر بھی انسان بے فیض رہتا ہے. ہدایت اس کو ملتی ہے جو طالب ہو، طالب ہدایت ہو. جی اس بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پاس پڑوس میں رہنے والا بندہ بہت قیمتی بندہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ طلب نہیں ہوتی اس لیے ہمیں اسے کچھ نہیں ملتا. اس لیے طالب بننا ضروری ہے. بہرحال حضور علیہ السلام نے اگلی آیت میں فرمایا ہدایت کی دعوت دینا یہی میرا راستہ ہے، اور یہ کوئی سرسری نظر سے میں نے اپنایا نہیں ہے، بلکہ مکمل بصیرت کے ساتھ میں اس پر قائم ہوں. اور صحابہ کا ایک قول کے موافق اور ایک قول کے موافق ہر اتباع کرنے والے کا یہی کام ہے. کیا؟ اللہ جل شانہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف دعوت دینا. جی تو اس آیت کے جب نے ایک نقطہ لکھا وہ یہ ہے کہ جو شخص حضور علیہ السلام کی اتباع کا دعویٰ کرے تو اس کی صفات میں سے یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اور شرک سے اللہ جل شانہ پاک ہیں. وہ حضور علیہ السلام نے شرک کی نفی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ شریک کو قبول نہیں کرتا، شرک کی معافی نہیں. ایک اشکال تھا مکہ والوں کا، اگلے آیت میں وہ اشکال دور کیا گیا. کیا؟ کہ کیا آپ ہی ملے ہیں کہ جن پر اللہ وحی بھیجتے؟ کیا فرشتے نہیں؟ یعنی فرشتوں پر کو وحی لے کے آنا چاہیے تھا. اللہ جل شانہ نے اگلی آیت میں ضابطہ بیان کیا، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، کہ ہم نے مردوں ہی کو انسانوں میں سے نبی بنا کے بھیجا. یہ پہلے پیغمبر نہیں ہے، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان وہ سب مرد تھے، انسانوں میں سے تھے. البتہ من اہل القری ایک فائدہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی اللہ جل شانہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے سب کے سب بڑے بستیوں اور شہروں میں سے تھے، دیہاتوں میں سے نہیں تھے. یعنی لوگوں کی طرف، بڑے جمع غفیر کی طرف اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا. اگلی آیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان آیات کی دو تفسیریں کی گئی ہیں. اس کو ذرا توجہ سے سمجھیے گا. ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کا ضابطہ یہ رہا کہ نبیوں کے ذریعے سے دعوت امت تک پہنچواتے رہے اور یہ بتلاتے رہے کہ اگر نہیں مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. انبیاء علیہ السلام یہ دعوت دیتے رہے، لیکن اللہ پاک کا ضابطہ یہ رہا کہ اللہ جل شانہ نافرمانوں کو ڈھیل بہت دیتے رہے. اتنی ڈھیل دیتے رہے کہ وظنوا انہم قد کذبوا، کہ رسول یہ خیال کرنے لگے کہ انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق جو وقت طے کیا تھا وہ غلط تھا. ایک تفسیر یہ، مطلب مثلا رسولوں کے ذہن میں یہ تھا کہ 10 سال میں ان پر اگر یہ نہیں مانیں گے تو عذاب آ جائے گا، لیکن نہیں آیا، تو ان کے دل میں خیال گزرنے لگا کہ شاید ہم نے جو طے کیا تو وہ غلط تھا. ایک تفسیر. دوسری تفسیر یہ ہے کہ اتنا وقت گزرنے لگا کہ کذبوا، کہ رسول یہ گمان کرنے لگے کہ ہمارے متبعین جو ہے وہ بھی ہمیں جھٹلا دیں گے کہ یہ لوگ سچے ہیں کہ ان پر ابھی تک عذاب نہیں آیا.
آپ نے یعنی انبیاء علیہ السلام خیال کرنے لگے کہ لوگ کہیں گے کہ مطلب کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا نکلا. توجہ ہے جی سب کی. یعنی اتنی مہلت ملتی رہی کہ انبیاء علیہ السلام پریشان ہونے لگے کہ کہیں ہمارے جو متبعین ہیں وہ یہ نہ کہنے لگے کہ بھئی ہمیں آپ نے تو ہمیں یعنی دھوکے میں رکھا تھا, ان پر تو عذاب ہی نہیں آیا. اور یقین جانیے, توجہ کیجیے گا, یہی چیز آج میں اور آپ ہم میں سے ہر ایک اسی وجہ سے مغالطے میں ہیں. ہم بد نظری کرتے ہیں, غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں, غلط چیزوں کو سنتے ہیں, غلط چیزوں کو بولتے ہیں, نافرمانی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. لیکن چونکہ اللہ کی پکڑ نہیں آتی, اللہ کی پکڑ نہیں آتی, اس لیے ہم کیا ہوتے ہیں, ہم شیر ہو جاتے ہیں کہ جی اللہ ہم سے راضی ہے. علماء اولیاء اللہ بڑے بڑے حضرات ہمیں سمجھاتے ہیں, ڈراتے ہیں, توجہ دلاتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں یہ لوگ ویسے ہی کہہ رہے ہیں جی اللہ ہم سے راضی ہے, کیونکہ اللہ کی طرف سے مہلت لمبی ہوتی جاتی ہے, ڈھیل بوجھ دیتے ہیں اللہ. لیکن ایسا نہیں ہوا. جاءہم نصرنا, ہماری مدد آتی ہے. یعنی مدد حق والوں ہی کو ملتی ہے, انہی کو اللہ بچاتے ہیں, مجرم لوگ نہیں بچ پاتے. اللہ جل شانہ نے آخری آیت میں بتلایا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہیں یہ عبرت کے بہت ساری مثالیں میں عبرت کی ہیں. شرط یہ ہے لِأُولِي الْأَلْبَابِ, عقل والے, یعنی اپنی عقل کا درست استعمال کریں. تو ان میں واقعات ہیں عبرت کے. تو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ان آیت مبارکہ میں ذکر کیا گیا, ابھی میں سوچ رہا تھا اللہ اکبر کہ اس صورت کی تفسیر سے ہمیں کیا فائدہ ہونا چاہیے, کون سی چیز ہمارے عمل میں آنی چاہیے. تو وہ یہ ہے, میرے ذہن کے موافق وہ یہ آیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ اپنی خواہش کی پیروی کرتے, اور دوسرا راستہ یہ تھا جو اپنایا کہ اپنی خواہش کو ترک کر. اگر اپنی خواہش کی پیروی کرتے تو نبوت کی صف سے بھی نکلتے, اور یقیناً کوئی تذکرہ نہ ہوتا حضرت یوسف علیہ السلام کا. اپنی خواہش پوری نہیں کی, نبوت میں بھی اعلیٰ مقام پایا, اور قیامت تک کے لیے ایک نمونہ بن کر چلے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی یہ نیت کریں کہ کم از کم زنا, چاہے آنکھوں سے ہو, کانوں سے ہو, دماغ سے ہو, عملی طور پر زنا ہو, ہم تا زندگی اس سے بچنے کی نیت کریں. کیونکہ اگر ہم اپنی خواہش کو پورا کرنے میں لگ جائیں گے تو ہمارا نام نہ اللہ جل شانہ کیا کوئی مرتبہ ہوگا, نہ آنے والے لوگوں کے لیے ہم کوئی اچھی مثال بن سکیں گے. اور اگر ہم نافرمانی سے بچ کر زندگی گزار کے چلے گئے خاص طور پہ, تو اللہ جل شانہ کے ہاں بھی ہمارا مقام اور مرتبہ ہوگا. اور ساری دنیا کے لیے نہ صحیح, اپنے خاندان, اپنی قوم, اپنے جان پہچان کے لوگوں میں اللہ جل شانہ ہمیں ایک اچھا نمونہ بنا کے پیش کرے. دیوبند کے ایک طالب علم کا واقعہ یاد آیا. فرماتے ہیں کہ ایک جگہ سے گزرتے تھے, جی, تو
ایک عورت ان کو دیکھتی تھی، خوبصورت تھے، تو ایک دن اس عورت نے سے رہا نہ گیا، اس نے کہا کہ بھئی میرے ایک کام کرتے جاؤ۔ اس نے کہا جی کیا کام؟ کہا جی اندر آئیں، میں آپ کو کام بتلاتا ہوں۔ اندر گئے تو دروازہ بند کر دیا، اس نے کہا جی میری خواہش پوری کرو، یہی کام ہے میرا۔ تو اللہ جل شانہ نے اس طالب علم کے دل میں اپنا خوف رکھ دیا، تو اس نے بہت محنت سماجت کی کہ بھئی مجھے جانے دو، میں نہیں کر سکتا آپ کی خواہش پوری۔ تو وہ نہ مانی، تو اس کے دل میں اللہ نے ڈالا، اس نے کہا کہ چلے مجھے قضاء حاجت کر آنے دیں، واش روم سے ہو آنے دیں۔ اللہ اکبر، کتنا اخلاص ہوگا اس نوجوان کے اس میں، کہ نہ جانے کتنے آنے والے مسلمانوں کے لیے وہ حوصلے کا سامان بنے۔ اس لیے کہ فرمایا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ توجہ ہے جی سب کی؟ اس کے تحت بعض علماء ایک مختصر سی بات کہتے ہیں جنت 2 قدموں کے فاصلے پر ہے۔ کتنے قدموں کے فاصلے پر؟ جی بتلائیے، جنت کتنے قدموں کے فاصلے پر ہے؟ ایک قدم اپنی خواہشات پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت۔ ایک قدم خواہشات پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت، بس اتنی سی۔ خیر وہ نوجوان واش روم میں گیا، اس نے پخانہ اپنے چہرے پر اپنے بدن پر لگا لیا، اس کو یہی صورت نظر آئی بچنے کی۔ اب جب وہ باہر آیا ہے، کمرے میں آیا تو اس عورت نے دیکھا گندی گندے لگا، اس نے کہا نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ نکل گئے، راستے میں ندی آتی تھی، وہاں جا کے نہائے، نہا کے یوں ہی مدرسے میں آ کے دیوبند میں تو پیچھے آ کے بیٹھ گئے۔ تو جو استاد صاحب کے پڑھانے والے تو خوشبو آئی، کہا جی کس نے خوشبو لگائی ہے؟ اچانک اتنی تیز خوشبو کس سے آئی؟ تو سب طالب علم نے گئے، استاد جی ہم نے تو نہیں لگائی، سب نے نفی کی، اس نے بھی نفی کی۔ اس کا جی دیکھو کس سے خوشبو آ رہی ہے؟ جب سونگا تو اس سے خوشبو آ رہی تھی۔ تو پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہو؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ صاحب یہ معاملہ اللہ جل شانہ نے زنا سے بچنے کی برکت سے ان کے بدن سے خوشبو جاری کر۔ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں۔ اللہ جل شانہ نے جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، ایسا نہیں کیا کہ خواہشات کو کچل کے آئے، اللہ نے ایک جائز راستہ رکھا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ اس راستے کو اپنا لیں، اس سے ہٹ کر ساری دنیا سے نظر رکھیں۔ یہی چیز ہمیں اس واقعے سے ملتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں جو ہم نے نیت کی ہے، سب نیت کرتی ہیں نا انشاءاللہ۔ جی فرمائیے۔ جی دیکھیں، خواب کی تعبیر جو ہے اصل میں اللہ والے جو ہیں وہ دیکھیں نا، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، خیر کا بھی القاء ہوتا ہے انسان کے دل میں، شر کا بھی۔ تو اللہ جل شانہ کے اس سے مانگ کر اگر کوئی کام کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ امید ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہو۔ باقی خواب میں یہ آزادی ہوتی ہے نا کہ خواب جو تعبیر بتلائیں گے وہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یقیناً اللہ والے جو ہیں وہ خیر کی بات بتلاتے ہیں، اس لیے جی۔ اور کتب کے مطالعے سے بھی ہو سکتے ہیں، تجربہ چونکہ کتابوں سے جو تفسیر کے تعبیر کی کتابیں ہیں ان سے بھی پڑھتے ہیں، مطالعہ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو علم جو ہے وہ کتابوں ہی میں ہے، تو لیکن چونکہ اس سے ایک چیز سے گزرتے مطالعہ کرتے تو ایک وقت گزر جاتا ہے، تو اس لیے پھر اس سے بھی مطلب خود سے بھی بتانا اور اللہ جل شانہ سے مانگ کر کوئی بتانا تو وہ ہو سکتا ہے۔
جی تو سب نیت کرتی ہیں نا جی انشاءاللہ، بس دعا کر لیجیے ایک 2 منٹ اللہ جل شانہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کرنا. یا اللہ آج سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ جان بوجھ کر ہوئے انجانے سے ہوئے، یا اللہ آنکھوں سے ہوئے، کانوں سے ہوئے، زبان سے ہوئے، دل سے ہوئے، قدموں سے ہوئے، ہاتھوں سے ہوئے، یا اللہ سب کو معاف فرما دے. یا اللہ نیت کرتے ہیں آئندہ تا زندگی تمام گناہوں سے، تمام نافرمانی سے بچیں. یا اللہ آپ ہمارے اس عزم کو عزم مسمم بنا دیجیے، ہماری توبہ کو توبہ نصوحہ بنا دیجیے. یا اللہ اپنے فضل سے، یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں یا اللہ اپنے اسلاف کی طرح نیک اعمال کے ثابت قدم کیے. یا اللہ گناہوں سے بچنے پر ثابت قدمی کا فرمائیے. یا اللہ اپنے فضل سے یا اللہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ سورہ یوسف کی تفسیر یا اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے. یا اللہ جو کچھ پڑھا کہا سنا یا اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے فضل سے ان نیک بہنوں نے وقت نکالا تیرے کلام پاک کو سننے کے لیے، ان کی تفسیر کو سننے کے لیے، اللہ ان کے وقت نکالنے کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنی شان شان جزائے خیر عطا فرمائیے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ان کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو، جائز خواہشوں کو پورا فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کی یا اللہ بخشش بلا عذاب فرما دیجیے، بخشش بلا عذاب فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے میں، یا اللہ اپنے فضل سے ہماری دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے اللہ شیطان کے شر سے وسوسوں سے حفاظت فرمائیے. یا اللہ یا اللہ اس پرفتن دور میں یا اللہ ہمیں صحیح معنی میں اہل حق کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. شہادت کے دن کی شہادت کے موت نصیب فرمائیے. یا اللہ خاص طور پر اس صورت کے پڑھنے سے ہمیں زنا اور زنا کے دوائی سے تا زندگی بچا دیجیے. یا اللہ تا زندگی یا اللہ ہمیں یوسف علیہ السلام کی طرح ثابت قدم رکھیے، قدم قدم پر ہماری دستگیری فرمائیے. یا اللہ قدم قدم پر ہماری دستگیری فرمائیے. یا اللہ جو مانگو وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو نہ مانگ سکے مانگنا چاہیے تو وہ بھی عطا فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ جی، آپ سب کے سننے سنانے کا بہت شکریہ. اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا جی. اور اگر وقت ملے تو تھوڑی بہت اپنی رائے گروپ میں آپ دے سکتی ہیں تاکہ جو ہے بہتر جو بھی ہو سکے. اور رائے میں یہی ہوتا ہے کہ بھئی جس سے رائے لی جاتی ہے وہ ماندار ہوتا ہے کہ بھئی کیسا رہا، کیا فائدہ ہوا، کس طرح ہو تو بہتر ہو سکتا ہے، وہ آپ دے سکتے ہیں. دعا میں آپ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.